السلام علیکم ایوری ون. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے لیسن نمبر 17 جو کہ نورانی قاعدے کا لاسٹ لیسن ہے، آخری لیسن ہے. میں نے آپ کو اس کا انٹروڈکشن دیا تھا اس کے پہلے پارٹ میں. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ میرے یہ پیج کی ریلز پہ جا کے ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے؟ نہیں تو جو بایو میں یوٹیوب پیج کا لنک ہے وہاں جا کے آپ دیکھ لیں. آج ریوائز کر لیتے ہیں پہلے اس کے رولز کو. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلے کلمے میں حروف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی بھی حرف ہو تو لام اور را میں بلا ناغا اور باقی 4 حرفوں میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. ادغام کہتے ہیں ملانے کو، ٹھیک ہے؟ وہ آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور اس میں ایک یہ بات ہے کہ اگر کسی بھی جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید آ جائے تو ہم جزم والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل اس میں ہم میم کو را سے ملائیں گے، نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے. اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس رول یہ تھا جو ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین کے بعد حمزہ وصل ہو تو وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے. اور اس طرح سے میں نے آپ کو نون کتنی کا بھی یہ پورا میں نے آپ کو الگ سے ویڈیو بتائی تھی. تو اسے نون کتنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے فار ایگزامپل لمزہ تین نہیں پڑھیں گے، لمزہ تین الذی پڑھیں گے اگر ملا کے پڑھیں گے تو. اسی طرح سے با سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین ہو تو یہ دونوں میم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مم بعدی، ٹھیک ہے؟ اور میم ساکن کے بعد با یا میم ہو تو میم ساکن پر غنہ ہوگا. جیسے لہم، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام باریک پڑھا جائے گا. جیسے کہ بسم اللہ اگر پیش ہو یا زبر ہو تو پھر وہ پڑھا جائے گا موٹا. جیسے کہ مین اللہ نار اللہ. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ تنوین جو ہے زبر والی تنوین ہو تو اس میں آپ الف نہ پڑھیں، الف نہیں پڑھا جاتا اس میں، ٹھیک ہے؟ با دو زبر بن پڑھیں گے، با الف دو زبر بن نہیں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ ہے حروف مدہ، اس کے بعد آیا ہے حمزہ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس مد کو ہم پھر 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے کی؟ 4 الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ اور اب یہاں پہ آ گیا ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ. تو 1 الف کی مقدار جو ہے نا وہ سمجھیں کہ ہوتی ہے ایسے جیسے کہ آپ ایک فنگر کو اوپن کریں، ٹھیک ہے؟ تو اتنی مقدار ہوتی ہے 1 الف کی. اب اگر آپ نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے تو آپ 4 فنگرز کو اوپن کریں گے تو جتنا ٹائم لگے گا اتنا آپ لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ جزاءً، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے آگے فار ایگزامپل حروف مدہ کے بعد تشدید آ جاتی یا پھر جزم آ جاتا تو اس کو پھر مد لازم کہتے ہیں اور اس کو 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو وہ 5 الف کے برابر کا مطلب ہے 5 فنگرز آپ اس میں اوپن کریں گے. جیسے کہ الآن، ٹھیک ہے؟ یہ ایگزامپل ہے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ہم اس کو اب یہ جو آخری والی ہماری تختی ہے اس کو ہم ہجے کے بغیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے پورا نورانی قاعدہ ہجے سے پڑھا ہے. جزاءً، جزاءً، الملائکۃ، الملائکۃ، انا. اب یہاں دیکھیں نون پہ غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نون پہ تشدید ہے، اس پہ غنہ ہوگا. یہاں پہ ناک میں آواز جائے گی، آپ کی زبان تالو سے لگے گی. انا اعطینا، 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 الینا، الینا، ایابہم، ایابہم، خیرًا یرہ، خیرًا یرہ. اب یہاں پہ وہ والا رول ہو رہا ہے جو ہم نے بھی پڑھا تھا کہ اگر 2 زبر کے بعد تنوین کے بعد یا نون سکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی لفظ آ جائے تو اس کو ادغام کریں گے، ملائیں گے.
اب یہ دیکھیں یا ہے یہاں پہ جو حروف یرملون میں سے ہے، اس میں غنہ ہوگا، صرف لام اور وا پہ غنہ نہیں ہوگا، باقی حروف یرملون کے لفظ پہ غنہ ہوگا۔ اب جب میں پڑھتی ہوں خیرًا یروا تو میں نے غنہ کیا نا، ناک میں آواز نکالی ہے، خیرًا یروا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھیں، خیرًا یروا۔ اب یہاں پہ دیکھیں را یا زبر رئی، یا زبر یا ریا، خیرًا یروا۔ اب آگے ہا جو ہے ہمارے پاس وہ ہم ساکن کر دیں گے کیونکہ وقف ہے آگے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آگے کی اگزامپل دیکھیں، شرًا یروا، شرًا یروا، ٹھیک ہے؟ ادھر بھی وہی رول اپلائی ہو رہا ہے، حروف یرملون والا، ادغام والا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اس کو۔ اپنا خیال رکھیں، شیئر کریں جتنے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکے، تاکہ آپ کے لیے اور میرے دونوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ السلام علیکم۔